مشہور قصہ ہے کہ ٹیس نامی ایک 8 سالہ بچی نے اپنے والدین کو اپنے بھائی اینڈریو کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے سنا۔ وہ یہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی شدید بیمار تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اینڈریو کے علاج پر خرچ ہو جانے کی وجہ سے اس کے والدین کے پاس موجود پیسے ختم ہو رہے تھے اور وہ اپنا مکان بیچ کر اگلے مہینے کسی چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہونے والے تھے تاکہ اینڈریو کے آپریشن کے لیے پیسے اکٹھے کیے جا سکیں۔ لیکن آپریشن کا جلد کیا جانا اینڈریو کے زندہ رہنے کے لیے ضروری تھا۔ ٹیس نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ صرف ایک معجزہ ہی اینڈریو کی زندگی بچا سکتا ہے۔ یہ سن کر ٹیس اپنے بیڈ روم میں گئی اور پیسے جمع کرنے والے اپنے ایک چھپائے ہوئے مرتبان کو نکال کر اس میں موجود تمام سکوں کو بڑی احتیاط سے گننا شروع کیا۔ بار بار گننے کے بعد ٹیس نے تمام سکے مرتبان میں واپس ڈالے اور مرتبان ساتھ لیے گھر کے پچھلے دروازے سے نکل کر ایک قریبی فارمیسی کی طرف چل پڑی۔ فارمیسی میں داخل ہو کر ٹیس اس شخص کے قریب جا کر خاموشی سے کھڑی ہو گئی جسے وہ پہلے بھی اپنی والدہ کے ساتھ آ کر کئی بار مل چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ شخص بیماریوں کے لیے دوائیں بیچتا ہے۔ وہ شخص جو کہ فارماسسٹ تھا اس وقت ایک خوش لباس شخص کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ ٹیس نے فارماسسٹ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کچھ آوازیں بھی نکالیں لیکن اسے توجہ حاصل نہ ہوئی۔ بالآخر ٹیس نے جار میں سے ایک سکہ نکال کر کاؤنٹر پر پٹخا۔ فارماسسٹ نے قدرے ناگواری کے ساتھ ٹیس سے پوچھا کہ اسے کیا چاہیے۔ ٹیس بولی، میں نے تمہارے ساتھ اپنے بھائی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ میرا بھائی بہت بیمار ہے اور میں اس کے لیے ایک معجزہ خریدنا چاہتی ہوں۔ فارماسسٹ نے حیران ہو کر پوچھا، کیا کہا؟ تم کیا خریدنا چاہتی ہو؟ ٹیس نے کہا، میرے بھائی کے سر کے اندر کچھ اگ رہا ہے۔ میرے ابو کہتے ہیں کہ صرف ایک معجزہ ہی میرے بھائی کو بچا سکتا ہے، لیکن میرے ابو کے پاس معجزے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ فارماسسٹ نے کہا، لیکن ہم یہاں معجزے نہیں بیچتے۔ ٹیس نے اپنے مرتبان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تم یہ نہ سمجھو کہ میرے پاس معجزہ خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ سارے پیسے تم رکھ لو اور اگر یہ کم ہیں تو میں تمہیں اور پیسے بھی لا کر دوں گی۔ تم یہ بتاؤ کہ معجزے کی کیا قیمت ہے؟ وہ خوش لباس شخص جو کہ فارماسسٹ کا بھائی تھا ٹیس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے جھک کر بڑے پیار کے ساتھ ٹیس سے پوچھا، تمہارے بھائی کو کس طرح کا معجزہ چاہیے؟ ٹیس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ بولی، مجھے یہ معلوم نہیں کہ کس طرح کا معجزہ میرے بھائی کو بچا سکتا ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ میرے ابو کے پاس معجزے کے پیسے نہیں ہیں، اس لیے میں اپنے پیسوں سے معجزہ خریدنا چاہتی ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ ٹیس بولی، پورے $1.11۔ اس شخص نے ٹیس سے کہا، دیکھو یہ کیسا خوبصورت اتفاق ہے کہ میں معجزے بیچتا ہوں اور ایک معجزہ کی قیمت ٹھیک $1.11 ہی ہے۔ تمہارے پاس معجزے کے لیے پورے پیسے ہیں، اس لیے اب تم مجھے اپنے گھر لے چلو جہاں میں تمہارے بھائی اور والدین سے ملوں گا اور یہ بھی دیکھوں گا کہ تمہارے بھائی کو کس طرح کے معجزے کی ضرورت ہے۔ ٹیس خوشی سے مسکرانے لگی اور اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر گھر کی طرف چل دی۔ فارماسسٹ کا بھائی وہ شخص دماغ کا ایک ڈاکٹر، نیورو سرجن ڈاکٹر کارلٹن آرمسٹرانگ تھا۔ ڈاکٹر آرمسٹرانگ نے اینڈریو میں برین ٹیومر تشخیص کیا اور بغیر کسی فیس کے سرجری کرنے کی پیشکش کی۔ اینڈریو آپریشن کے بعد صحت یاب ہو کر گھر واپس آ گیا۔ کچھ دن کے بعد اینڈریو کی والدہ نے اپنے بیٹے کو صحت مند ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا کہ اینڈریو کا یوں آپریشن ہو جانا ایک معجزہ ہی ہے، نہ جانے ڈاکٹر آرمسٹرانگ کا اس پر کتنا خرچ ہوا ہوگا۔ ٹیس یہ سن کر مسکرانے لگی کیونکہ صرف وہ یہ جانتی تھی کہ اس نے ڈاکٹر آرمسٹرانگ سے یہ معجزہ $1.11 میں خریدا تھا۔ اب ذرا موازنہ کیجئے نیورو سرجن ڈاکٹر آرمسٹرانگ کا اور ہمارے پیارے وطن اسلامی جمہوریہ کے بعض نیورو سرجنز اور دوسرے کئی بڑے سرجنز کا کہ جو دولت دنیا کے انبار سمیٹنے کے لیے مجبوروں کی عمر بھر کی کمائی ایک ہی جھٹکے میں ہتھیا لینے میں نہ صرف کوئی شرم یا ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے بلکہ ایسا کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے معاشرے میں ایسے نیک اور رحم دل ڈاکٹرز بھی موجود ہیں جو دولت دنیا سے زیادہ خدمت خلق کی دولت سے مالا مال ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تاہم ہمارے ہاں عبداللہ، عبد الرحمن، رحیم، کریم، محمد، محمود جیسے خوبصورت ناموں والے ڈاکٹر تو بہت سے دستیاب ہیں، لیکن کارلٹن آرمسٹرانگ کے جیسے خوبصورت کاموں والے بہت ہی نایاب ہیں۔
اللہ تعالی ہمیں ہماری دنیاوی زندگی کا اصل مقصد سمجھنے اور ہماری دنیا کو ہماری آخرت کی کھیتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔